امام حسین علیہ السلام جب مکے سے عراق کی طرف رواں ہوئے تو 2 منزلوں کے بعد تیسری منزل پہ قیام کیا، اور جب پھر سے سفر کرنے لگے تو اپنے بھائی حضرت عباس علمدار سے فرمانے لگے، اے عباس، یہاں سے جتنا ہمیں پانی چاہیے اس سے 4 گنا زیادہ پانی لے کے آگے بڑھنا۔ غازی عباس دستے ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگے، اے میرے آقا، آگے منزل قریب ہے اور ہمیں پانی کی ضرورت بھی نہیں، 4 گنا پانی کیوں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، تھوڑا ہی آگے ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی۔ جناب عباس نے امام حسین کی آواز پہ لبیک کہا اور 4 گنا زیادہ پانی لے کے آگے بڑھنے لگے تو کچھ ہی دیر میں امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا، فلاں سمت کی طرف دیکھو، کوئی آ تو نہیں رہا؟ آپ کے ساتھیوں نے فرمایا، اے ہمارے آقا، شاید دور درخت لگے ہوئے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، نہیں، یہ فوج یزید کے نیزے ہیں، گھوڑے ہیں اور ہزاروں سپاہی ہیں جو ہماری طرف آ رہے ہیں۔ بس جیسے ہی فوج یزید نے امام حسین اور ان کے خاندان کو چاروں طرف سے گھیرا، امام حسین دیکھیں کہ فوج کا ہر ایک فرد بے انتہا پیاسا ہے اور ان کے جانوروں کی زبانیں سوکھی ہوئی ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، جو پانی میں نے ذخیرہ کرنے کے لیے تمہیں دیا وہ اس لشکر کو پلاؤ۔ غازی عباس نے یزید کی فوج کو پانی پلایا اور جو پانی بچا وہ ان کے جانوروں کو پلایا۔ اس یزیدی فوج کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام حر ابن یزید رہائی تھا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہوا۔ امام حسین نے پیغام بھجوایا کہ یزیدی فوج کے سالار سے پوچھو کہ وہ نواسۂ رسول کے پیچھے نماز پڑھے گا یا ہم سے الگ ہو کے نماز پڑھے گا۔ جیسے ہی یہ پیغام حر تک پہنچا وہ آ کے کہنے لگا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نواسۂ رسول حسین ابن علی موجود ہو اور ہم ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ اس سالار نے جیسے ہی امام حسین کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کی، فوج یزید نے بھی امام حسین کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ بس جیسے ہی نماز ختم ہوئی امام حسین علیہ السلام آگے بڑھنے لگے تو یزیدی فوج کا سالار حر آگے بڑھ کے کہنے لگا، اے حسین، مجھے آپ کا رستہ روک کر آپ سے بیعت لینے کا حکم ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کس کی بیعت؟ اس یزید کی جو اللہ کے دین کو جھوٹا کہتا ہے۔ اے حر، تیری نماز اور تیرے سجدوں سے واضح ہے کہ تو اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے۔ پوچھ اپنے ضمیر سے کہ کیا تو دل سے یزید کی بیعت کرتا ہے، اسلام کو جھوٹا سمجھتا ہے؟ میرے نانا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے انکار کرتا ہے؟ وہ نظریں جھکانے لگا۔ اتنی دیر میں امام حسین جیسے ہی آگے بڑھے تو حر آگے بڑھ کے امام حسین کے گھوڑے کی رکاب کو پکڑتے ہیں۔ امام حسین نظروں کو اٹھا کے فرماتے ہیں، اے حر، کیا چاہتے ہو کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے؟ حر پھر سے نظریں جھکانے لگا اور کہنے لگا، اے فاطمہ کے بیٹے، اگر آپ کی ماں فاطمۃ الزہرا رسول اللہ کی بیٹی نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہتا۔ امام حسین نے حر کی نگاہوں کو دیکھا کہ اس کے دل میں آل رسول کا عشق ہے۔ پھر آپ فرمانے لگے، اے حر، ہمارے ساتھ چلو، ہم اپنی منزل پہ خود رکیں گے۔ اور کی اتنی مجال نہ تھی کہ امام حسین کو کچھ کہہ سکے، اور یوں امام حسین اور ان کا خاندان اور پیچھے پیچھے فوج یزید چلتے چلتے ایک جگہ آ کے رک گئے۔ امام حسین نے چاروں طرف دیکھا، جناب عباس سے فرمایا، عباس جاؤ پوچھو اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا، نینوا کہتے ہیں، ماریا کہتے ہیں۔ ایک بوڑھا آ کے یہ فرمانے لگا کہ اس قافلے کو کہو کہ یہاں سے چلا جائے، کیونکہ اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں، یہ زمین مصیبتوں کی زمین ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس زمین کا مالک کون ہے؟ آس پاس کے لوگ جو اس زمین سے تعلق رکھتے ہیں آنے لگے۔ پھر بنی اسد کے لوگوں سے 60,000 درہم دے کے اس زمین کو خرید کیا اور جناب عباس سے فرمایا، عباس،
خیمے نصب کرو۔ یہ خبر جب یزید اور ابن مرجانہ تک پہنچی کہ ہماری فوج کا سالار حر امام حسین کے ساتھ ادب سے چل رہا ہے، یہ کیسے اس کو قتل کرے گا، تو عمر بن سعد اور شمر سے کہا کہ جاؤ ہزاروں کی فوج لے کے حسین کو چاروں طرف سے گھیر لو اور حر کو اپنے عہدے سے ختم کر دو، مجھے حسین کا سر چاہیے۔ تاریخ نے لکھا اس فوج نے آتے ہی سب سے پہلا حکم نافذ کیا کہ آل رسول کی خیام نہر سے ہٹائے جائیں۔ غازی عباس نے جلال دکھایا، امام حسین نے فرمایا عباس صبر کر، میرے نانا نے مجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمارے خون سے اسلام بچے گا۔ دنیا نے رسول اللہ کے خاندان کی شجاعت تو دیکھی ہے، اب رسول اللہ کے خاندان کا صبر دیکھے گی۔ نہر سے خیام کو ہٹایا گیا اور 7 محرم کو امام حسین کا پانی بند کیا گیا۔ جیسے ہی 7 محرم سے 8 محرم 9 محرم تک حضرت حر نے دیکھا کہ سب سے پہلے رسول کے نواسے کا رستہ میں نے روکا ہے، کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کے رسول کو، کیا منہ دکھاؤں گا ان کی بیٹی کو جب روزے محشر اللہ مجھ سے سوال کرے گا، حسین کے قاتلوں میں میرا نام آئے گا۔ اور جناب حر اپنے خیمے میں سنتے ہیں کہ امام حسین کی خیام سے معصوم بچے ہائے پیاس ہائے پیاس اللہ تش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ جناب حر اپنے سر کو پیٹتا ہے اور چیخ کے روتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کرنا۔ بس جیسے ہی 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میرے ہاتھ کو رسیوں سے باندھ اور مجھے میرے آقا حسین کی خدمت میں لے کے چل۔ امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کے جناب حر فرماتے ہیں اے نواسہ رسول، اس غلام کو معاف کرنا، میں آپ کے قدموں پہ قربان ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کے قاتلوں میں شامل ہونا نہیں چاہتا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کو دیکھ کے فرمایا اے حر، رہتی دنیا تک میرے چاہنے والے تجھے سلام کریں گے کہ تو دنیا کی دولت کو ٹھکرا کے رسول اللہ کی شفاعت پانے کو چلا ہے۔ اے حر چلا جا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ جناب حر رو کے کہتے ہیں میں آپ کے قدموں پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی جناب حر کو اجازت ملی، آپ کا بیٹا کہنے لگا اے میرے بابا، یہ مجھ سے برداشت نہیں کہ میں زندہ رہوں اور میرا بابا میرے سامنے شہید ہو جائے، پہلے اجازت مجھے دیجیے کہ میں میدان میں جاؤں۔ جیسے ہی جناب حر کے بیٹے کو اجازت ملی، آپ میدان میں گئے اور شیر کی طرح حملہ کیا۔ فوج یزید حیرت سے پوچھنے لگی کہاں یہ لاکھوں کی فوج اور کہاں یہ معمولی سا بچہ، کیوں مرنے کے لیے آئے ہو؟ حر کے بیٹے نے کہا اے بدبخت، تم دنیا کی دولت کے طلبگار ہو اور ہم رسول اللہ کی شفاعت کے۔ یہ جسم تو ختم ہونے کا نام ہے، ارے یہ دنیا تو امتحان ہے۔ روزے محشر کو دیکھو، اس دن کی فکر کرو جب اللہ کی عدالت لگے گی۔ بس یزیدی فوج نے حملہ کیا اور کافی دیر جناب حر کا شہزادہ لڑتے لڑتے جب زخموں کی تاب نہ لا سکا، زمین کربلا گرا۔ جناب حر اپنے بیٹے کو دیکھ کے میدان کی طرف دوڑتے ہیں۔ جیسے ہی اپنی بیٹے کی لاش کو آئے تو دیکھے امام حسین علیہ السلام حر کے بیٹے کے سر کو اپنی گود میں رکھ کے پیار کر رہے ہیں۔ جناب حر زمین پہ بیٹھ گئے اور فرمانے لگے اے ہمارے آقا، یہ غلام زادہ ہے۔ امام حسین نے فرمایا اے حر، اولاد کا زخم دنیا کا سب سے بڑا زخم ہوتا ہے، کبھی کسی باپ کو جوان بیٹے کا لاش اٹھانا نہ پڑے۔ اے حر تو تکلیف نہ کر، تیرے بیٹے کی لاش ہم اٹھائیں گے۔ بس جناب حر بھی میدان میں آ کے شیر کی طرح کہنے لگے اے ظالموں، دیکھو میں تمہاری فوج کا سالار تھا، لیکن میرا ضمیر مجھ سے جھنجھوڑ کے کہنے لگا کہ یہ حسین جنت کا سردار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے حسین کا خیال رکھنا، اس کو تکلیف نہ دینا۔ اے لوگو، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، اے لوگو ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون بہتا ہے، کیوں اپنے مقدر میں دوزخ کو لکھتے ہو؟ خدا کی قسم، یزید کی دولت، یزید کی طاقت اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اتنے میں شمر اور عمر بن سعد کہنے لگے کہ کہیں یہ ہماری فوج کو باغی نہ کر دے، جاؤ حملہ کرو، اور چاروں طرف سے جناب حر کو گھیر لیا۔ جناب حر شیر کی طرح فوج یزید کو فنار کرتے رہے اور بالآخر
फौज यजीद ने तीरों की बारिश जनाब हुर पे कर दी और यूं 250 का लश्कर इकट्ठा होके जनाब हुर पे टूट पड़ा। बस एक तरफ तीरों का लगना था, दूसरी तरफ उस फौज का हमला था। जनाब हुर जमीन करबला को आए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आखिरी सलाम पेश करने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब हुर की लाश को आते हैं। देखें जनाब हुर की गर्दन से खून बह रहा है। अपना रूमाल निकालते हैं और फरमाते हैं, ऐ हुर, ये रूमाल मेरी माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का है। जैसे ही हुर के जख्म पे रूमाल फातिमा को बांधा, जनाब हुर चीख उठे और कहने लगे, ऐ नवासा रसूल, ये गुलाम इस काबिल कहाँ कि रसूल अल्लाह की बेटी के हाथों का बना हुआ रूमाल इस गुलाम के जख्म पे बंधे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों पे जनाब हुर अपना सर रखते हैं और रसूल अल्लाह को सलाम आखिर करते हैं और यूं जनाब हुर की रूह दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच करती है। सलाम हो जनाब हुर पर जो यजीद की दौलत, ताकत और मर्तबे को छोड़ के इमाम हुसैन के कदमों पे अपनी जान कुर्बान करके जन्नत तक आ पहुँचे। अपनी जान कुर्बान करके जन्नत तक आ पहुँचे।